बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असम्बलियाँ जो तहलील हुई थी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी दरख्वास्त थी जिसको मुस्तरद कर दिया है। ये दरख्वास्त थी असम्बलियों की बहाली की। और दूसरी जानिब, और ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने बिल आखिर 1 साल के बाद अहम इजलास तलब कर लिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें सीनियर जजेस मौजूद होंगे। और साथ हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत ने अखराजात और जो बजट है उनके जो ख़जाना खाली है, अखराजात अरबों रुपए, 1 साल में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। और वो किस लिए इजाफा हुआ है वो आप जानते हैं कि जब भी सिंध हाउस में बोलियां लगती हैं तो ये सबसे बड़े ज़मीरों के गदागर हैं और ख़रीदार हैं ज़मीरों के। और ये हमेशा से ही सिंध हाउस में बोलियां लगी। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ होता रहा, उसके बाद अब जो जनूबी पंजाब से लोगों को लिया जा रहा है, तो ये सारा, और अब इन्होंने जो अरबों रुपए अगले जनरल इलेक्शन पे लगाने, वो सारा सिंध का तो है। सिंध गरीब की आवाम जो सिंध है, गरीब आवाम को तो कुछ नहीं मिलता। गरीब आवाम का तो नवाला छीन के भी ये खुद हड़प कर जाते हैं और बाकी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए लगा देते हैं। अब ये जो होशरुबा इजाफा हुआ है, इसके मुताबिक सिंध हुकूमत पर कर्जों का बोझ आइंदा माली साल के अख्ताम तक 1000 अरब रुपए से तजावज़ कर जाएगा। कर्जों में इजाफे की कदर में कमी के साथ साथ सिंध हुकूमत का खजाना खाली होने के बावजूद अखराजात में मुसलसल इजाफे का नतीजा है, और जिन्हें आलमी मालियाती इदारों से कर्ज लेकर पूरा किया जा रहा है। आवाम को सहूलतों की फराहमी के नाम पर सूबा के आवाम पर कर्जों का बोझ बढ़ाने की में सिंध हुकूमत भी वफाक के कर्जों पर इन्हासार की पॉलिसी पर अमल पैरा है। माली साल 21-22 के अख्ताम पर सिंध हुकूमत पर वाजिब मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की मालियत 20 अरब 90 करोड़ थी, जिसमें निस्फ मकामी और निस्फ गैर मुल्की इदारों से लिया गया था। सूबा में तरक्की की रफ्तार तेज करने के नाम पर सिंध हुकूमत के कर्जों पर इन्हसार की पॉलिसी ने माली साल 2023 के आगाज पर कर्जों का बोझ 874 अरब 70 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। सिंध हुकूमत ने इस्लामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से 5 अरब 98 करोड़ लिए हुए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक से 2 अरब 13 करोड़ हैं। IFDA से 33 करोड़ 40 लाख हैं। दीगर मालियाती इदारों से 11 अरब 36 करोड़, जापान से 14 अरब 33 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि मकामी ज़राए से 13 अरब 92 करोड़ रुपए के कर्ज लिए गए। इस तरह 1 साल के अरसा में ही कर्जों के बोझ में 853 अरब 79 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कर्जों पर सूद के वाजिबात में इजाफा को रुपए की कदर में कमी का नतीजा करार दिया। ताहम कर्ज के अदाद शुमार से साबित होता है कि हुकूमत ने सूबे में तरक्याती कामों के नाम पर अपना हाथ फराख दिली के साथ आलमी इदारों के सामने दराज किया हुआ है, झोली फैलाई हुई है, भिखारी बने हुए हैं और खुद खाई जा रहे हैं, खुद हड़प कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार के लिए लगा रहे हैं। गरीब अंदरून सिंध का आज भी वैसे ही है। कराची में भी आज वही हालात है, ना वहाँ उनको साफ पानी मिलता है। आज मुल्क का वज़ीर खारजा कहता है कि वो भी टैंकर का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर बात तो ख़त्म हो गई। 40 साल से ये इक़्तिदार में है सिंध में, और ये इनका जो सिलसिला है, ये पूरी आगे कहानी है कि कहाँ कहाँ से इन्होंने पैसे लिए और कितना कर्जा लिया। और फिर इनका जो ये शहबाज शरीफ से भी बड़ा इनका हाथ है पैसे लेने में, लेकिन सिर्फ ये है कि इनकी जो मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, उस तरह की चीज़ों को सामने नहीं आने देते। अरबों रुपए के जो कर्जे हैं वो इन्होंने लिए हैं और ये हड़प कर गए हैं। दूसरी जानिब आयशा शरीफ की बेवा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, और आप जानते हैं कि आयशा शरीफ की वालदा ने पहले एक दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मुराद सईद है, फिर इसी तरह इमरान रियाज खान है, फैसल वावडा है और सलमान इकबाल है, उनको बतौर गवाह शामिल तफ्तीश किया जाए और उनसे एविडेंस ली जाए। अब उनकी अहलिया ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत गुज़श्ता साल कत्ल किए गए जो मेरे खावंद हैं उसके मुकदमे की शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए कीनिया के हुकाम पर दबाव नहीं डाल रही, और इस सिलसिले में राब्ताकारी का अमल इंतहाई सुस्त और गैर मौसर है। जवेरिया सदीकी ने दलील दी कि कीनिया के हुकाम की जानिब से जारी करदा तहकीकाती रिपोर्ट में तजाद है। उन्होंने कहा कि बैरूनी ज़राए ने अरशद शरीफ की मौत से मुतल्लिक हालात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मुख्तलिफ हालात व वाक़यात बयान किए हैं। साथ उन्होंने कहा कि फैसल वावडा, मुराद सईद और एयरवाई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये उनकी वालदा की जानिब से कहा गया। जवेरिया सदीकी ने कहा कि दर हकीकत ताज़ा जो दरख्वास्त है उसमें सहाफ़ी की जो ये जवाब है, इसमें सहाफ़ी की मौत की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदों और करारदादों से मुतल्लिक़ तमाम दस्तयाब
دستیاب میکنزم فراہم کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے کیس میں انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور بین الاقوامی جو میڈیا ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کے نتیجے میں انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ قابل عمل طریقہ کار عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے تجاویز رکھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو ان کے شوہر کی موت کے آزادانہ منصفانہ شفاف تحقیقات کے لیے بین الاقوامی آپریشنز کی آزادانہ کارروائیوں کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی کنونشنز کی متعدد قراردادیں پیش کی گئیں جو اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک میں تمام اشکال میں دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے نافذ کی گئیں۔ یہ دفعات کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی مذمت اور مجرمانہ کارروائی پر زور دیتی ہیں اور قابل اطلاق قانون کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے اقدامات کے نفاذ پر زور دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن نامعلوم حالات میں ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی تھی اور وفاقی حکومت کو مختلف قراردادوں کے تحت اس سلسلے میں درست راستے کا تعین کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے جواب میں ارشد شریف کی یہ بیوہ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو التجا بھی کی گئی، اپنی جو ان کی جانب سے ریزولوشنز تھی وہ بھی عدالت کے سامنے رکھیں اور ساتھ انہوں نے جو تجاویز بھی دی ہیں وفاقی حکومت کو کرنے کی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 13 جون کو اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ ایک ارشد شریف کی والدہ کی درخواست ہے اور ایک ارشد شریف کی بیوہ کی جانب سے جواب ہے۔ دوسری جانب اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر درخواست دائر کی گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی کو اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو بحال کیا جائے۔ بحالی سے مراد یہ ہے کہ چونکہ وہ اور بحال تب ہوگی جب یہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ جو پہلے اسمبلی تحلیل ہوئی ہے وہ غیر آئینی تھی، تبھی بحال ہوگی۔ ایسا معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا تھا درخواست گزار پر جو یہ ڈکلیئر کروانے آیا تھا کہ اسمبلیاں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر تحلیل ہوئیں، اب ان کو بحال کیا جائے۔ اب یہی معاملہ یہ لے کے سپریم کورٹ میں آیا جہاں سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا، لیکن اسی معاملے کو لے کر بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی اور وہ وکیل صاحب کا قتل ہو گیا اور عمران خان پر الزام لگا دیا، حالانکہ عمران خان کو تو اس میں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کیس ایسا ہے نہیں کہ عمران خان کے خلاف، وہ تو دونوں وزرائے اعلیٰ نے جو آج تک یہ مانتے ہیں کہ ہم نے اپنی آزاد مرضی سے یہ سارا کچھ کیا۔ بہرحال سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں بحالی کے لیے دائر درخواست کو خارج کر دیا ہے اور خیبر جو درخواست ہے اس پر اعتراضات لگا دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کی طرف سے لگائے گئے اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم صدر مملکت وزرائے اعلیٰ کو آرٹیکل 248 کے تحت ڈائریکٹ فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ عوامی مفاد یا بنیادی حقوق کی نشاندہی نہیں کی گئی، متعلقہ کو فورم کی بجائے براہ راست سپریم کورٹ رجوع کیا گیا۔ ساتھ اعتراض اٹھایا گیا کہ ایسی کون سی انلیگل کوئی معاملہ ہے یا کون سی کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام ہوا ہے جبکہ اسمبلیوں کی تحلیل کا جو اختیار ہے وہ آئین خود دیتا ہے، تو کوئی ایسی چیز بتائی نہیں گئی کہ یہ آئین کی خلاف ورزی میں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں یا کوئی ایسا غیر قانونی کام ہوا، وہ کوئی بھی مینشن نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیسے جو آئین نے اختیار دیا ہے اس پر وہ آپ عدالت سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے اٹھائے گئے نکات اطمینان بخش نہیں ہیں اور اس وجہ سے یہ درخواست گزار تھے ناصر محمود، انہوں نے دونوں اسمبلیوں کی تحلیل کو ختم کرنے اور بحالی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مہر ثبت کر دی ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں وہ جو آئین پاکستان میں دیا گیا اختیار ہے اس کے تحت ہوئی تھیں۔ اسمبلیاں عمران خان نے تو درست تحلیل کروائی تھیں لیکن اس کے بعد اسمبلیوں کا الیکشن نہ ہونا یہ ہماری عدالتوں کی کمزوری ہے، یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے، اور شاید اگر عمران خان اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو یہ نظام کیسے ایکسپوز ہوتا، کیسے پتہ چلتا کہ ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اس نظام کو، آئین کو، قانون کو، عدالتوں کو، عدالتی فیصلوں کو کسی خاطر نہیں لاتے اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ اور اب لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جب تک ہمارا یہ نظام نہیں تبدیل ہوگا، تمام لوگ اپنے اپنی حدود میں واپس نہیں جائیں گے، تب تک پاکستان کے حالات کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے، بھلے آپ 10 الیکشنز کروا لیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں 2 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری دفعہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل 17 ججز ہوتے ہیں مستقل، اس میں سے 15 ججز موجود ہیں، 2 نشستیں خالی ہیں۔ آخری دفعہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد جب اطہر من اللہ صاحب کو اور شاہد وحید صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے
اور جو جسٹس تھے حسن اظہر رضوی صاحب سندھ ہائی کورٹ سے، ان 3 ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا۔ اب یہ تقریباً 1 سال کے بعد اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس میں جو تعیناتی ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بھی ریکمنڈیشن تھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جبکہ قاضی فیصل صاحب نے بھی ریکمینڈ کیا چیف جسٹس سندھ پشاور ہائی کورٹ کو، ساتھ انہوں نے ریکمینڈ کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کو۔ اب مسرت ہلالی صاحبہ تو دوسری خاتون جج ہوں گی جو سپریم کورٹ میں آئیں گی بطور جج سپریم کورٹ، وہ چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، اور ان کے نام پر چیف جسٹس آف پاکستان بھی اور قاضی فیصل صاحب بھی دونوں ایک پیج پر ہیں، تو مطلب ہلالی صاحبہ کی حد تک وہ سپریم کورٹ کی جج بن جائیں گی۔ دوسرا جو ہے، چونکہ قاضی فیصل صاحب بھی اور یہ جو پورا گروپ ہے وہ بات کرتا ہے سینیورٹی کی، تو سینیورٹی میں تو پھر جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے امیر بھٹی صاحب، ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ نہیں ان کو ریکمینڈ کیا گیا قاضی فیصل صاحب کی جانب سے، تو قاضی فیصل صاحب نے خط لکھ کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کو ریکمینڈ کیا ہے۔ اب ان دونوں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو 2 ججز کی تقرری ہونا باقی ہے، جو کافی عرصہ سے پینڈنگ آ رہی تھی، اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجلاس طلب کر لیا ہے 14 جون کو، اور اس کے بعد اب یہ جو تقرریاں ہوں گی، تو جو 8-7 کی پہلے ریشو جا رہی تھی، یہ کہاں پہنچے گی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔